بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سنہری راہ میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ سب پر برستی رہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں جناب محمد اجمل رضا قادری صاحب کا بیان لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا صبر و استقامت۔ تو اس بیان میں محمد اجمل رضا قادری صاحب نے کیا فرمایا ہے، تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، زندگی میں انسان کوئی بھی ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی پروگرام بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے ارادے، میرے پروگرام اور میں نے جو نیتیں کی ہیں وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ ارادہ ہر انسان رکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کی منزل بھی میسر آئے۔ کچھ لوگوں کا مقدر رستہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا نصیبہ کچھ دیر کا سفر بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام نافذ کرنے کی ٹرین پر سوار ہوتے ہیں، لیکن اسلام آباد آتا ہے تو منزل کو پہنچ جاتے ہیں اور اسلام کی ٹرین سے اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا سب کے حصے میں نتیجہ بھی آئے، لیکن جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، سفر کو جاری رکھنا، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تیزی کے ساتھ ہماری ملت کے جوان تھوڑے سفر کے بعد تھکنے لگے ہیں، تھوڑا رستہ طے کرنے کے بعد مایوس گفتگو کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اور بالخصوص بندہ مومن کی تربیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور ڈٹے رہو، ورابطوا اور کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ صبر کرو، ڈٹے رہو اور جد و جہد جاری رکھو، ورابطوا کمر بستہ رہو، بڑھتے رہو۔ میدان کربلا کے اندر دو چیزیں جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور جو سب سے زیادہ واضح ہیں، جو بڑی نکھری ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور وہی دو چیزیں ہیں جس کی آج ہمارے اندر تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو سمجھائیں، ان کو جلدی کاہے کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض جگہوں پہ چھوٹے یہ کہتے ہیں کہ ابا جی سے اور دادا جی سے آپ یہ کہیں یہ کام اپنے وقت پہ ہونا ہے، جلد باز نہ ہوا کریں۔ میدان کربلا نے انہی دو چیزوں کا ہمیں سبق دیا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک صبر، ایک استقامت۔ آپ اپنی زندگی حوصلے کے ساتھ گزاریں اور اپنے سفر کو جاری رکھیں، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ یہ دو چیزیں سبق ہیں میدان کربلا کا۔ میدان کربلا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہل بیت نبوت کی طرف آئی ہے وہ ظلم ہے، ستم ہے، جفا کشی ہے، اور اہل بیت نے جو سب سے بڑھ کر کر کے دکھایا وہ ان کا صبر ہے۔ یہ صبر اور استقامت کی مثال علماء نے لکھی ہے۔ جس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، اگر وہ دو کنارے دریا کے موجود رہیں تو وہ دریا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو پانی دیتا ہے، کھلیان کو پانی دیتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، زمین بنجر ہو تو اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ اگر وہ دو اس کے بند سائیڈوں پہ قائم رہیں، لیکن اگر وہ بند درمیان سے نکال دیے جائیں تو وہی دریا تباہی مچا دیتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر اور استقامت دو بند ہوتے ہیں میرے بھائی، یاد رکھنا۔ اگر آپ کے اندر صبر اور استقامت ہے تو آپ کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، اور اگر یہ صبر اور استقامت آپ سے چھوٹ جاتا ہے، بڑا کچھ لوگ کہیں گے، بڑی باتیں کریں گے، بڑا کچھ سنایا جائے گا، اپنے بیگانے کئی رستوں پر کئی جملے کسیں گے، اگر یہ دونوں بند ٹوٹ گئے تو آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی، وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ صبر اور استقامت، میں پڑھ رہا تھا علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے 90 کے قریب، تقریباً 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا، اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا، جگہ جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اپنی زندگی تھوڑی سی حوصلے والی گزاریں۔ آپ کسی کی محبت میں کوئی جملہ کہے تو اسے بھی ذرا سہنا سیکھیں، اور کسی اپنے کے خلاف جب کوئی بندہ بات کرے تو اسے بھی سہنا سیکھیں۔ جس طرح تعریف آپ کو میٹھی لگتی ہے نا، اسی طرح جب تنقید بھی میٹھی لگنے لگے نا
جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تنقید اور تعمیر سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے، جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، ایک تو نماز قائم رکھنا اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئی اس پر صبر کرنا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ، اور لہجہ دیکھیے کہ یا بنیا، او میرے بیٹے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، او میرے بیٹے۔ ایک تو یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس پر جو تجھے مشکل آئے اس پر صبر کرنا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فرمائے ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نماز پڑھنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کام ہے پتر، ہمت والے کام ہے، ذرا ڈٹ کے کرنا، بے حوصلہ نہ ہونا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک خبر ملی کہ حضرت صاحب پڑھا رہے تھے سبق، خبر ملی کہ آپ کا وہ جو ایک جہاز تھا نا مال بردار، وہ جہاز آپ کا ڈوب گیا پانی میں۔ فرمانے لگے الحمدللہ، الحمدللہ۔ سبق پڑھاتے رہے، 2-4 گھنٹے گزرے تو ایک بندہ پھر آیا، اس نے آ کے کہا حضور مبارک ہو، وہ جو جہاز ڈوبنے والی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لاکھوں روپے بچ گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ سبق اسی روٹین سے پڑھاتے رہے، پہلی نقصان کی خبر آئی تو پھر بھی الحمدللہ، اور دکھ کی خبر آئی پھر بھی الحمدللہ، سکھ کی آئی تو پھر بھی الحمدللہ۔ سبق اپنی روٹین سے پڑھاتے رہے، سفر جاری رہا، رکے نہیں۔ اختتام ہوا تو طلباء کہنے لگے حضور اتنے بڑے نقصان کی خبر آئی، جملہ ہی کوئی نہیں ٹوٹا آپ کا، لفظوں کے اندر کہیں ہم نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، حضور چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، اور پھر اتنی بڑی خبر ملی خوشی کی، کوئی آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں آئی، کوئی ہم نے آپ کا چہرہ بدلتے نہیں دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے معاملہ ایک ہی ہے، دکھ بھی رب کی طرف سے ہے، سکھ بھی رب کی طرف سے ہے، تو دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر سارا کچھ اسی کی جانب سے ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دکھ آنے پہ بندہ کہے ہو یہ کیا بن گیا، سکھ آئے تو بندہ کہ دیکھا میں نے محنت کی تھی تو کامیاب ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سمجھ جاؤ، جب وہ مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ تھے پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کا سر نیزے کی نوک پہ تھا پھر بھی الحمدللہ۔ کسی مقام پر کسی جگہ بھی حسین ابن علی شکوہ کرتے نظر نہیں آتے، سیدنا امام علی مقام ہر مقام پہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب تک وہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فراز تھے اور جب تک زمانہ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا تھا پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ظالموں نے زنجیریں ڈال دیں تو پھر بھی الحمدللہ، جب تک سورج چاند بھی سیدہ زینب کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو ذرا تھوڑی نظر ہٹا کے گزرتے تھے مالک پھر بھی الحمدللہ، اور جب شام کے بازار میں پردیسی بہن اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر لے کے سفر کر رہی تھی تو پھر بھی الحمدللہ۔ مارو نا مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ الحمدللہ کا مزاج لاؤ۔ یہ روز جو گھر میں لڑائی کرنا، روز اختلاف رائے کی بات کرنا، روز کبھی کسی کی غیبت کرنا، کبھی کسی کی کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کہنا کہ فلاں جگہ میں ناکام ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یہ کچھ شیوا ہے مسلمانی کا؟ مسلمان ہر حال میں اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، مسلمان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر میری مجبوری ہے نا، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ اپنے کام لگا رہتا ہے۔ آپ کبھی پلٹ کر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو دیکھیں نا، خوبصورت زندگی کو۔ میں کیا کروں، ہمارے مزاجوں میں باتیں ایسی آتی جا رہی ہیں،
ہم انتظار کرنے کو تیار ہی نہیں. ابھی محنت کیا تو شام کو رزلٹ آنا چاہیے. جو پوری 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے ابھی میں ولی نہیں بنا. اتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے. جو پورا 40 دن پراپر طریقے سے درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو مجھے ابھی تک زیارت ہی نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جو ابھی کل آیا ہے اور کل ابھی اس شخص نے آ کر کے شروع کیا ہے سلسلہ, تو کہتا اوہو میرا معرفت والوں میں نام کب آئے گا. وہ بھائی لوگوں کی زندگیاں گزر گئی, لوگوں کے احوال گزر گئے. میں بیٹھا تھا بزرگوں کی خدمت میں, تو ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں آپ کے لیے سلام لایا ہوں فلاں عظیم ہستی کا. تو حضرت صاحب نے اس کو تھپکی دی, فرمانے لگے پتر میں انہیں جوگا نہیں, تینوں کوئی پلیکھا لگ گیا ہے, میں بدکار پرانا خادم, او میں نہیں اس قابل یار, یہ تجھے غلطی لگ گئی ہے, مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے, میں موجود تھا اور صاحب علم و فضل بندے کے پاس تھا. کہنے لگے پتر میں نہیں اس قابل, مہربانی کرنا تو میرے لیے دعا کر, اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت کر دے اور کوئی رستہ کھل جائے. اور سجنوں سنو, حضرت عمر فاروق جیسا بندہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مولا علی شیر خدا کا مرتبہ کون جان سکتا ہے. حضرت علی کہا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے اس طرح کے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں جو اعمال سیدنا فاروق اعظم کے ہیں. اتنا صالح بندہ, اتنا پرہیزگار بندہ, لیکن حضرت عمر فاروق کے انتقال کا وقت آیا تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے, عمر کی بڑی بات ہے, عمر کی بڑی بات ہے. تو حضرت عمر رو پڑے, فرمانے لگے میرے لیے دعا کرو, مجھے درجہ کوئی بھی نہ ملے, بس میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں, میں معاف کر دیا جاؤں, نیکی اور بدی برابر برابر ہو, چھوڑ دیا جاؤں. درجوں کا تو معاملہ بڑا آگے کا ہے, اتنی جلدی, اتنی سپیڈ, اتنی ہمیں جلد فٹافٹ ہو جائے, سویرے ہو جائے. آپ اپنی جدوجہد تو کریں, آپ تھوڑا پلٹ کے تو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ لوگ میدانوں میں رہے, میدانوں میں رہے. حضرت خالد بن ولید میدان میں رہے, حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں رہے, حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح میدان میں رہے. یہ لوگ ہمیشہ میدانوں میں رہے, اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے. اسلام پھیلتا رہا, اپنی اپنی ترتیب سے آگے جاتا رہا, اپنے اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرتا رہا. جلدی بڑی ہے, بہت جلدی ہے, شارٹ دروازہ چاہیے, صبر ہی کوئی نہیں, استقامت ہی کوئی نہیں, فٹافٹ ہو جائے. بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب نماز تو پڑھنے لگا ہوں, روزہ تو رکھنے لگا ہوں, داڑھی بھی میں نے رکھ لی ہے اور آپ کے پاس بھی آتا ہوں, اب کوئی نکاح کر دینا. تو میں کہتا ہوں یہ جو نماز آپ نے شروع کی ہے یہ بغیر نکاح کی ہو گئی ہے. یہ جو آپ آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو آپ نگاہ نہیں سمجھتے, اور یہ بھی میری نگاہ نہیں, پریشان نہ ہو جائیے گا, یہ بھی اللہ رسول کی نگاہ ہی ہے. او خدا کے بندو, تھوڑا سا اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کو لاؤ, تھوڑا رستے پہ چلنا سیکھو. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ہمارے صوفیاء نے ایک باریک نقطہ بھی بیان کیا. وہ کہتے ہیں یہ جو وصال ہے نا, وصال یہ تو اختتام ہے, ملاقات تو فنا ہے, جو مل گیا وہ تو گیا, جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گئے تھے نا جناب موسیٰ ملنے, پھر کیا ہوا تھا, جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گیا. اصل کام کیا ہے, اصل کام اس کے رستے میں رہنا ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ تو اس رستے پہ ہے کہ نہیں, جس رستے پہ تجھے کھڑا کیا, ان راہوں کا تو مسافر ہے کہ نہیں, تو نقش قدم تلاش کر, نقش قدم. ایک شاعر سیرت نگار بھی تھے, سمجھ لیں انہوں نے سیرت نگاروں کو بھی دیکھا, عشاق کو بھی دیکھا, رسول اللہ کے غلاموں کو دین کی نوکری کرتے بھی دیکھا, 40 سال حدیثیں پڑھاتے بھی دیکھا, نبی پاک کے نام پہ گلی گلی نگر نگر جاتے آتے بھی دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے دیکھا. تو کسی نے ان سے پوچھا حضور تک رسائی بھی ہوئی ہے؟ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہنے لگے تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. یا رسول اللہ معراج کی رات آپ کہاں تک گئے کوئی پتہ نہیں. کہنے لگے وہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا, اور میری معراج کہ میں تیرے خاک قدم تک پہنچا. میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ محبوب وہ جو تیرے قدموں سے کبھی گرد لگتی تھی مدینے کی, اگر میں وہاں تک چلا جاؤں تو میری تو معراج ہو گئی, میرا تو معاملہ حل ہو گیا, میں یہاں تک آ گیا تو ختم ہو گئی بات. تھوڑا سفر کریں. ایک تو یہ دیکھیں آپ کہ آپ کتنے بھی بڑے ہیں, کتنے بھی عظیم ہیں, کتنے بھی لائق ہیں, کتنے بھی نیک ہیں, پھر بھی آزمائش زندگی کا حسن ہے. میں مسافر ہوں, تو زندگی کے 11-12 سال ہو گئے ہیں مجھے سڑکوں پہ وقت گزارتے, تو میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. میری جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. ایک میرا دوست تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے موٹر وے پہ آپ کو گاڑی چڑھا دی جائے تو آپ کے لیے آسان ہے. تو کہنے لگا پیر صاحب ہے موٹر وے اوکھی جے چلانی. میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ موٹر وے پہ نا گاڑی چونکہ نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے, نہ موٹر وے پہ کوئی چنگچی والا آگے آتا ہے,
ना ज्यादा रश होता है, तो सीधी सीधी चलाते रहते हैं तो नींद आने लग जाती है। अगर बार बार आए ना स्पीड ब्रेकर और बार बार ब्रेक लगे तो आंख जरा खुली रहती है। तो मुझे मसला समझ में आ गया। मैंने कहा इसका मतलब ये है, इसका माना ये है कि जिनकी जिंदगी बिल्कुल सुखों में गुजरती रहती है ना, आराम पसंद हो जाते हैं। जिनकी जिंदगी बिल्कुल आसानियों में बीती है वो आराम पसंद हो जाते। और अगर कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आए, कभी को दुख भी देखना पड़े, कभी कोई अपनों बेगानों की बात भी सुननी पड़े, कभी कोई करीब आता दूर जाता दिखाई भी दे, कभी कोई बीमारी तंदुरुस्ती, ये हालात बदलते रहें, दिन तब्दील होते रहें, तो फिर लुत्फ बड़ा आता है, फिर मजा बड़ा आता है। वो किसी ने कहा था, लगा ना जदों मैदान अजल दा ते लोकी चोरां वांग सुधाए। किसी ने लुट लई इलम जवानी, किसी हासे चोली पाए। आजम वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद ले आए। वेख ना जहालत साडी, असी इश्क खरीद ले आए। और फिर कहने लगे किसी दे सिर दस्तारे इमामत, उस इलम पढ़ावन सीखिया है, ते किसी ने पहने है फकर दा चोगा, उस जुहद कमावन सीखिया है। आजम वेख नसीबा साडा, असी यार मनावन सीखिया है। तू वेख नसीबा साडा, असा यार मनावन सीखिया है। मेरे अजीज, जिंदगी के अंदर देखो, कायनात में सबसे ज्यादा महबूबियत मेरे रसूल पाक की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर की आंखों की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है, जुल्फे वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अलम नशरा की बात भी करता है, पेशानी वल फजर की बात भी करता है, हुजूर की आंखें माजागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए।
यकीन करें कॉलेज मजबूत हो गए, मदारस कमजोर हो गए। आप यकीन करें खेल के अड्डे आबाद हो गए। खुदारा अपने दीन के लिए भी सोचना सीखें, अपनी इस्लामी इकदार के लिए भी सोचना सीखें, दीन की सरबुलंदी के लिए भी सोचना सीखें। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना हाथ के अंदर तलवार लेके दीन की पहरेदारी को निकलते थे। इमाम हुसैन ने तलवार ली, मैदान में दीन की पहरेदारी को निकले, दीन की अकदार बचाई हैं इमाम हुसैन। किसी शायर ने कहा था, दीन नबीदा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, आखे लोको मैं कित्थों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। इमाम हुसैन ने अकदार बचाए दीन के। फरमाया फासिक फाजर जालम शराबी ये मुसलमानों के हुक्मरान हो सकते, तो जो अकदार इमाम अली मकाम बचाने निकले सारी औलाद समेत, उनको बचाने के लिए मैं और आप क्या इकदाम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप गौर कर लें, जिना बिल जबर कहां चला गया। माज़ल्ला आम जिना के हालात कितने खौफनाक हैं, ज्यादतियों की शरह कितनी बढ़ गई। आप देखें रोज वो खबरें, वो चीजें सुनी नहीं जाती। मासूम बच्चियां, जिनसी दरिंदगी के जो हवाल हैं, अभी भी लोगों को इंतजार है कि उन्होंने हुसैनी कब बनना है, फिक्र हुसैनी के पासबान बने। यही तो वक्त है जब इमाम अली मकाम आपको पुकार रहे हैं, अपने अपने चक्कर में उलझकर। इकबाल कहते हैं हर कोई मस्त मए ज़ौके तने आसानी है, हैदरी फक्र ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तार के कुरान होकर। उठने का वक्त है, इरादे करने का वक्त है। इस्लामी अक़दार अपने घरों में, अपनी जमीयत में, अपने कबीले में, उसके निफाज का वक्त है। जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। जिसकी कोई नमाज आज की रह गई है वो सारी नमाजें पूरी करके, जो कज़ा हैं वो अदा करके सोए। अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करके अपने वक्त को बिताएं। छोड़ दें दूसरों की गलतियों पे इतना वक्त लगाना, अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें। अपने अंदर कुछ खामियां निकालें और कुछ अपने आप को रगड़ के खूबियां पैदा करें, और अपनी सलाहियतें अपने दीन के लिए खर्च करें, अपनी खूबियां दीन के लिए लगाने की कोशिश करें। हम भी दोबारा से तजदीद अहद वफा करते हैं, दोबारा से आज कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा वादा है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। तो पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब ने इसी बात पर रोशनी डाली है कि आज हमारे खेलों के मैदान आबाद हो गए हैं, लेकिन मस्जिदें वीरान हो गई है। आज हमारे स्कूल और कॉलेज आबाद हो गए हैं, लेकिन दीनी मदारिस मस्जिदें वीरान हो गई हैं। इस बयान में यही सबक हासिल होता है कि हम सब अपने अंदर सब्र व इस्तकामत का जज्बा पैदा करें। तो आज हम दुनियावी मसलों मसाइलों में इतना उलझ चुके हैं, तो दीन की तरफ हमारी तवज्जो हट सी गई है। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस फ़िरके को अपना बनियान बना लें और चोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डाल लें, मोहम्मदी बन जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें सिखाया, उस पर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम अमल करने को तौफीक अता फरमाए। दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा दीनी तालीम की भी हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया करबला का मैदान ही है जहाँ हमने अपना इम्तिहान देना है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनियावी इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए, हमारा ख़ात्म में खैर हो, हमारा ख़ात्म में ईमान पर हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यही कहना चाहूँगा कि सब्र और इस्तकामत की रस्सी थाम लें। तो जब अज़ान की आवाज़ सुनें तो मस्जिद की तरफ जाएं, क्योंकि कामयाबी भी इसी में है, फलाह भी इसी में है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, हमसायों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।